بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی اس وقت جو آپ کے سامنے ایک خوبصورت منظر آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو خوبصورت سا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک خوبصورت سی مسجد ہے، بڑی پیاری مسجد ہے، اور اس کو تعمیر کرنے میں بڑی محنت ہے احباب کی، دوستوں کی اور مسلمانوں کی، اور بہت سی لوگوں نے بہت سی اس میں خدمتیں سر انجام دی ہیں۔ اور اس مسجد کا نام آپ کے سامنے پہلے ہی ہائی لائٹ ہو چکا ہے، تو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ اس مسجد کا نام جامع مسجد فیضان زمزم ہے۔ اچھا، یہ کہاں پر ہے؟ یہ کراچی میں ایک مقام ہے جس کا نام ناگن چورنگی ہے، جو ظاہر سی بات ہے ایک مقام کا یہ نام ہے، تو یہاں پر ہے۔ یہاں پر آپ آ سکتے ہیں، اور یہاں پر وزٹ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، آپ دیکھنے کے لیے بھی بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ ابھی باہر کا منظر پیش کر رہی ہے، آپ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ عز و جل اندر کا بھی منظر دیکھیں گے، اور یہ آپ کے سامنے اب جو ہے اندر کا منظر بھی آ چکا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتی جائیے، کیونکہ بڑا پیارا منظر ہے۔ اب دیگر مناظر تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایسے خوبصورت منظر مساجد کے بھی ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کا تو دل خوش ہوتا ہے کہ بھئی ہم جہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر اور مزید بہتری آتی جا رہی ہے، اور مزید خوبصورتی ہو رہی ہے۔ جو احباب تعاون کرتے ہیں، اور جو احباب اللہ کے گھر کے لیے مطلب مالی طور پر بھی تعاون کرتے ہیں، جانی طور پر بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شاد و آباد رکھے۔ تعاون کرتے ہیں تو ہی مطلب یہ مسجدیں اور دیگر چیزیں ہماری جو ہے خوبصورت بنتی ہے، مدارس خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث پاک اس میں موجود ہیں کہ دیگر روایتیں ہیں اس میں، جیسے ایک روایت یوں ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک روایت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اچھا، ایسی بھی روایت ہے کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اتنی بڑی سعادتیں مل رہی ہیں، اور اس میں تو مطلب خوشخبریاں ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو آباد اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی مطلب علم دین بندہ سیکھ رہا ہو اور مسجد میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو اور دیگر مطلب نیکیوں میں مشغول ہو، تو یہ مسجد کو آباد کرنا ہی کہلاتا ہے۔ تو مسجدوں کو آباد بھی کرنا چاہیے، اور بالخصوص جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، بندہ اس چیز کا اس میں زیادہ اہتمام کرے، تو یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنے میں ہی داخل ہے۔ جیسے ہم تمام کو اس چیز کا علم ہے کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے۔ مسجد بنائی گئی ہے اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، لیکن ہم اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کرنے، بلکہ تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ہی اگنور کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ مسجدیں ابھی اتنی خوبصورت بن رہی ہیں، اور سجدہ کرنے کی جگہیں بھی صحیح ہیں، بندہ صرف اب آئے اور وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور سکون حاصل کرے، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، ذہن کو فریش کرے۔ ذہن فریش ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اگر سمجھیں اس بات کو کہ ہم مسجدوں میں کتنا سکون ہے، بندہ بالکل دل و دماغ کو ہر طرح کے خیالات، ہر طرح کے بغض و کینہ، ہر طرح کی برائیوں سے جو ہے وہ ذہن کو صاف کر کے پھر مسجد میں بیٹھ کر دیکھے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر مزہ نہ آئے تو پھر دیکھیں، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر اپنے حق میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا یہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا خوبصورت منظر ہے، ممبر اور محراب بھی موجود آپ کے سامنے ہے، اور قریب سے آپ کو تصویر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو محراب پر جو ایک مکہ کی اور مدینہ شریف کی جو تصویر لگی ہے بڑی پیاری ہے، وہ بھی آپ کو قریب سے دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی کیمرہ جو ہے بالکل قریب جا رہا ہے، آپ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے جس سے کوئی باقاعدہ مطلب بہت روشنی پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی پیچھے لائٹ وغیرہ نہیں لگائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم وہیں پر کھڑے ہو کے ویڈیو
بنا رہے ہوں یہ مکہ اور مدینہ کی. اگر دن میں آپ دیکھیں گے دن میں تو اور ہی بالکل الگ منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ تمام احباب کو خصوصی طور پر دعوت ہے، آپ جامع مسجد فیضان زمزم میں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ عز و جل وہاں آ کر دیکھیں، آ کر دیکھنے میں اور نماز وغیرہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. جو وہاں پر آ کر دیکھیں گے تو اس کا زیادہ ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل.